بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. اور یہ ساتھ میں میرے کیونکہ اس وقت جرنلسٹ ہیں تو آپ کو ہیں ہاں ہاں ہوں کی آوازیں آ رہی ہوں گی. ماشاءاللہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں اور آج ان کی ہم رائے لیتے ہیں. بڑی اہم سماعت ہوئی ہے 8 ممبر بینچ نے, اور اس میں اب یہ معاملہ بظاہر 3 ہفتوں کے لیے ملتوی ہوا ہے کیونکہ ایک جج جو ہیں عائشہ ملک صاحبہ امریکہ جا رہی ہیں. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آگے چھٹیاں آ جائیں گی تو اس میں 8 ججز کو اسلام آباد میں اکٹھے رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. میرا ذاتی خیال ہے کہ اس کیس کا فیصلہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو وہ کریں گے. لیکن آج جو سماعت تھی بڑی دھواں دھار سماعت تھی. جسٹس عائشہ کے جو سوالات تھے, اس نے پہلے اٹارنی جنرل اور اس کے بعد پھر صلاح الدین جیسے کمپیٹنٹ لائر کو بھی ڈیفینسو پہ کیا, اور صلاح الدین صاحب کو تو ایک موقع پر کہنا پڑا کہ آئی اپولوجائز. اس کے علاوہ آج اعجاز الحسن صاحب نے بھی بڑے سوال کیے. منیب اختر صاحب کی جو لاجک تھی وہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا انہوں نے بات کی, اس کا بھی جواب نہیں تھا. محمد علی مظہر صاحب بھی آج بیچ میں بار بار لقمہ دے رہے تھے. عمر عطا بندیال صاحب کل سے جو انہوں نے موڈ پکڑا ہوا ہے لاہور سے, مسکراتے ہوئے اور کبھی سر نیچا کر لیتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور بڑے ہی ایک دھیمے لہجے میں وہ بات کر رہے ہیں. ویری ویری انٹرسٹنگ آج کی ساری ہیئرنگ ہے. کیا یہ بتاتی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے. عبد القادر یہ چیتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے, اور پھر راجہ محسن اعجاز, یہ دونوں اے آر وائی کے چیتے ہیں, لیکن یہاں پر ابھی اس وقت یہ وی لاگرز اور یوٹیوبر کی حیثیت سے میرے ساتھ ہیں. اور سپریم کورٹ کو بہت انہوں نے کور کیا. ججز کی جو اشارے ہیں ان کو سمجھتے ہیں. یہ جو وہ بولی جو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی, ان کو پوری طرح سمجھ ہے کہ سپریم کورٹ میں کس زبان میں بات ہوتی ہے. ذرا پہلے عبد القادر سے تجزیہ لیتے ہیں. عبد القادر, آج آپ تھے کمرہ عدالت میں, تو یہ بیان فرمائیے کہ یہ سوال بڑے ہوئے اور جو اٹارنی جنرل صاحب جس پوائنٹ پر ایمفسائز کر رہے تھے ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ پھر یہ کرائٹیریا کیسے ہو کہ کون سا بینچ ہوگا, کون سا کیس سنے گا, کس سائل کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ بینچ کا, لارجر بینچ کا یا فل کورٹ کا اپیل کر سکے. کیا وٹ از یور تھاٹس؟ سمیع صاحب، میں تو آج کی جو سماعت ہوئی اس کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی وش کہ کمرہ عدالت میں ایک لائیو کوریج کا انتظام ہو, اور جس طرح سے ججز کے سوال آ جائیں اور جس طرح سے آگے کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو ہینڈل کیا جا سکے, وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. اور یہ سب کو دیکھنا چاہیے کہ کمرہ عدالت کے اندر کیا موقف ہے اور کمرہ عدالت کے باہر کتنا ڈفرینس ہے. اور پلس یہ کہ عائشہ ملک, جسٹس عائشہ ملک نے آج جس طرح سے کویشچن ریز کیے اور جس طرح سے ان کے دلائل آئے ہیں سامنے, ریمارکس سامنے آئے ہیں, وہ بڑے زبردست ہیں. میں نے بہت کم دیکھا ہے ایسے کیسز میں, اور انہوں نے جس طرح سے کاؤنٹر کیا ہے ان کے فل کورٹ کی استدعا کو اٹارنی جنرل کے, اور پھر جسٹس منیب اختر کے ریمارکس, چیف جسٹس کے ریمارکس بہت زبردست تھے. ڈیٹیل تو آپ کو محسن اعجاز بتائیں گے بیکاز عدالتی رپورٹر ہے, لیکن وہ جو جس بارے میں پورا کیس ہے کہ جناب 5 ججز تشریح کر سکتے ہیں معاملے کی, تو آج تو ججز نے ان کو گنتی بلا دی. انہوں نے کہا آپ دیکھیں تو صحیح آپ کے سامنے کتنے بیٹھے ہیں, 8 ججز تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے, جبکہ جس بل کو لے کے معاملہ یہاں پر پہنچا ہوا ہے وہ بل ہی اس بارے میں ہے کہ 5 ججز تشریح کر سکتے ہیں. تو بڑی انٹرسٹنگ تھی ماضی کے دلائل, آگے کے دلائل, لیکن کوئی ان کی بات بنتی نظر نہیں آئی. اچھا مجھے لگتا ہے لمبا کھینچے کے 3 ہفتے کی تو اچھا محسن, اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ یہ بیسیکلی اس لیے ہم فل کورٹ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ پارلیمان کیا قانون سازی کر سکتی ہے یا نہیں, اور ایک طرف سپریم کورٹ ہے دوسری طرف پارلیمان ہے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اس لیے ہم نے فل کورٹ کی بات کی ہے. اس پر بھی کامنٹ کریں, اور باقی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے ذرا اس کا بھی. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا سمیع صاحب, وہ یہ کہ آپ کے سامنے جس طریقے سے کہ جی وہ پارلیمانی کارروائی کا اور جو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ڈیبیٹس ہوتی رہیں اس کے اوپر پوری بحث ہوئی, وہ ریکارڈ جمع کرائے. آپ کیا خبریں دیکھ رہے تھے کل سے اس ریکارڈ کی فراہمی کے حوالے سے؟ نہیں دے رہے. آج کیا کہا ہے اندر؟ اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ کل تک ہم دے دیں گے. کتنے رابطوں کا انہوں نے بتایا, کتنے لوگوں سے؟ 2 لوگوں سے انہوں نے کہا باضابطہ رابطہ بھی ہوا ہے, غیر رسمی بھی ہوا ہے اسپیکر آفس سے, کہ ہم کل تک ہوپ فلی, ایگزیکٹلی ورڈز جی ہوپ فلی کل تک دے دیں گے. باہر کیوں پھر اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور اندر کیا ہوتا ہے سمیع صاحب؟ یہ بڑا میرے خیال میں اب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کورٹ کے اندر ٹوٹلی اور بات ہو رہی ہے, باہر اور ہو رہی ہے. اور بہرحال سوالات جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا, پھر عبد القادر نے بھی بتایا, بڑے اہم سوالات, بڑے اہم آئینی نکات. معزز جسٹس
چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئیں، انہوں نے پوچھا بتائیں ماضی میں ایسا کب کب ہوا. اور پھر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جو یہ کہا کہ آرٹیکل 191 کی موجودگی میں آپ کیسے ایسی کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. جسٹس عائشہ ملک کے سوالات کے بھی جوابات نہیں آئے، اور انہوں نے کوئی آئی گیس 3 سے 4 دفعہ شاید ریپیٹ کیا ہے مسلم لیگ نون کے لائر سے کہ آپ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹس نہ دیں. اور ان کو اصلاح الدین صاحب کو پھر اس پر معذرت کرنا پڑی، انہوں نے کہا اپولوجائز. بیرسٹر صلاح الدین مطلب میرے تو چند جو انتہائی فیوریٹ وکیل ہیں ان کے آرگومنٹ سننے کا ہمیشہ ہی بڑا مزہ آتا ہے. میں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ریفرنس میں ان کے دلائل سنے تھے. اور اچھا یہ مجھے بتائیں، جو وہ منیب صاحب نے یہ بات کہی کہ جب پارلیمان نے یہ جو قانون سازی جو ابھی نافذ العمل نہیں ہے، اس قانون سازی میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر 5 ممبر بینچ اپیل سن لے تو منیمم 5 ممبر بینچ سنے، تو اگر پارلیمنٹ 5 ممبر بینچ پر اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں اس بات کو، اور 5 ممبر بینچ جو ہے وہ پارلیمان از ہیپی ود دیٹ، تو اس پہ اب آپ فل کوٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہاں پہ تو ابھی 8 بیٹھے ہیں، 5 سے تو زیادہ ہے. دیکھیں فل کورٹ کا مقصد سمی صاحب کبھی بھی یہ نہیں ہے. فل کورٹ کا مقصد صرف یہ ہے کہ اب دیکھیں ایک چیز آپ ہم اکثر سنتے ہیں اپنے کولیگز، مختلف سینئر کولیگز سے بھی، جو ساتھی عدالتی رپورٹر پچھلے ٹائم کے مطلب جو 97 میں سجاد علی شاہ ایپیسوڈ کے دوران یہاں تھے جب عدلیہ پر حملہ کیا گیا، فزیکل حملہ کیا گیا سمی صاحب، یہ تمام چیزیں اس وقت بھی ہوئیں. تو یہ بیسیکلی ہر کسی کا نا ایک کھیلنے کا، کرکٹ میں ہم کہتے ہیں یار اس کا کھیلنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آ کے 10 بالز لیتا ہے پھر وہ اننگز کو آگے لے کے چلتا ہے. کوئی ہوتا ہے وہ رائٹ فرام دا ورڈ گو مارنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح ہر کسی کا ایک اپنا سٹائل ہوتا ہے. تو مسلم لیگ نون کا عدالت کے ساتھ کھیلنے کا سٹائل یہ ہے ڈیوائڈ اینڈ رول. وہ جو گوروں کا رول نہیں ہوا کرتا تھا، ہم سنتے تھے کہ یار وہ آئے اور انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کیا. تو مسلم لیگ نون ہمیشہ سے ہی آپ 97 آن ورڈ جب بھی دیکھیں، آپ چودھری اعتزاز احسن صاحب کو اگر سنیں، لطیف کھوسہ صاحب کو اگر آپ سنیں، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے سنتے ہیں. ہم نے یہی کہتے ہوئے وہ ہمیں سننے کو ان سے ملتا ہے کہ یار یہ لڑواتے ہیں ججز کو آپس میں، ججز پر حملے کرتے ہیں. اور عائشہ ملک صاحبہ نے تو یہ کہا کہ آپ فل کورٹ جو ہے بیسیکلی اس لیے بات کر رہے ہیں کہ جو انٹرنل ہمارے جو معاملات ہیں بحث اس کا بینیفٹ آپ اس کا لینا چاہتے ہیں، آپ شاید سمجھتے ہیں، اور یہ پھر آپ کیا کچھ بینچ پر آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. کیا جو دوسرے جو یہ جج بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے؟ آپ کو ان کی ججمنٹ پر کوئی اعتراض ہے؟ بڑے بڑے اچھا سمی صاحب، تابڑ توڑ سوال. سمی صاحب بات یہ ہے نا کہ کسی بھی جج پر آپ ضرور کر سکتے ہیں، اس کا فورم موجود ہے کیسے، جیسے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، لیکن اس میں آپ کسی کے فیصلے پر جب آپ نے بات کرنی ہے نا، تو آپ نے فیصلے میں بتانا ہے کہ یہ آپ نے اتنے صفحات کا فیصلہ لکھا ہے، اس میں یہ آئینی اور قانونی طور پہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ آپ نے غلطی کی ہے، اور آپ جو ہے وہ اس کے اوپر بتائیں. ایسی کوئی بات ہے نہیں. بس جی وہ آپ نے سمی صاحب کیونکہ آپ کے اب بال سفید ہو گئے ہیں. چودھری صاحب کا حوالہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، تو اس پہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس لیے ایک تو افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے اس لیے بنانا پڑا کہ اس وقت وہ چیف جسٹس جو بناتا ہے، جو ماسٹر آف روسٹر ہے، وہ خود ہی نہیں، لیکن اس کی جگہ جو ایکٹنگ آیا اس کو وہ تمام تر اختیارات مل گئے جس کو آج یہ سلب کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر یہ ڈائریکٹ ججز کے کنڈکٹ پر، جوڈیشری پر ڈائریکٹ حملہ تھا. اٹ واز سپریم کورٹ آن ٹرائل. تو اس کیس کو آپ اس سے کیسے کمپیریزن؟ پھر دیکھیں نا وہ فیصلہ اس وقت بھی افتخار چودھری صاحب کا ریفرنس کویش ہو گیا، خارج ہو گیا. افتخار چودھری صاحب ریسٹور ہو گئے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس آیا، وہ بھی کویش ہوا. جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو اس وقت بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، انہوں نے ہی سنا تھا، انہوں نے یہ ریفرنس کویش کیا تھا، ختم کیا تھا معاملہ. اور اس کے بعد پھر بلکہ ریویو میں آ کے جو FBI والا ریمیننگ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ اب جو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیونکہ 3 ہفتے کے لیے کر دی ہے اس کو، 15 جون سے تو چھٹیاں عدالتی شروع ہو جائیں گی، اور پھر 8 ججز کا ایک جگہ پر اکٹھے ہونا چھٹیوں کے دوران، یہ کوئی اتنا آسان بھی شاید، مجھے یہ لگتا ہے شاید کوئی اس حوالے سے کوئی پلان ہو. لیکن بہرحال حکومتی مجھے جو اس کی چال تھی عدلیہ کی وہ کرنے کی، تو اس وقت تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے وہ پھر دیکھ لیں انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ پھر پتہ چلے گا کہ اب وہ اپنے لیے یہ اختیار چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. بیسیکلی یہ دیکھیں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں سمی صاحب، ادارے رہتے ہیں اور اداروں نے رہنا ہے، ہمارے اس پیارے ملک نے رہنا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اس حوالے سے کوئی بھی ایسی قانون سازی، کوئی بھی پولیٹیکل، دیکھیں نا PTI گورنمنٹ میں آ جاتی ہے سمی صاحب، وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ قانون ہونا چاہیے. تو یہ بیسیکلی ہونے چاہیے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن سپریم کورٹ خود کرے، فل کورٹ خود کرے. ایز وی آر سیئنگ اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ کہ کیا ہوتا ہے. اور ایک تاثر یہ ہے کہ اب شاید یہ چھٹیوں کے بعد اس کیس کی سماعت ہوگی،
جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے. لیکن تب تک جو خواب تھا حکومت کا, جو خواب تھا وزیر اعظم کا کہ وہ سپریم کورٹ میں بینچز بنانے کے عمل کو کنٹرول کریں اور سو موٹو نوٹس کے حوالے سے چیف جسٹس کے اختیارات کرٹیل کریں, اور اپیل کا جو حق ہے نواز شریف کو, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب لٹک گیا. اور اب نواز شریف صاحب بھی اپنا بیٹھے ہیں وہاں پر, بس لنڈن جدہ آنا جانا رہے گا ان کا. ابھی پاکستان جو اپیل ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں دلی بہت دورست, اور بہرحال یہ مریم صاحبہ کے لیے تو کوئی اچھا شگون نہیں ہے. اور اسی لیے آج مجھے نون لیگی یہاں پہ مرجائے, اور ان کے جو صحافی ہیں حمیتی صحافی, وہ تو خیر جو سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی رننگ کمنٹری کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بیچاروں کی فرسٹریشن کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے, ہم پر بھی رحم کرے. میں سپریم کورٹ سے اجازت چاہتا ہوں اب, لیکن ایک بڑا سوال ہے, ابھی سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کچھ نہیں کیا کہ کیا توہین عدالت کے معاملات پر اور الیکشن پنجاب میں کرانے کے معاملات پر کوئی نیا فیصلہ آئے گا. ایک صرف سوال, کوئی نیا فیصلہ آئے گا محسن صاحب, یا بس وہی فیصلہ رہے گا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ بس اگر آج عمل درآمد نہیں ہوا تو پھر ہسٹری عمل درآمد کرائے گی؟ سمیع صاحب آج یا کل میں ہی ہوگا, بس میں ابھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, یا آج ہوگا یا کل ہوگا. پر امید ہے کہ آج ہوگا یا کل, اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, آپ کو تازہ ترین خبریں دیتے رہیں گے. لیکن آج کا دن جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے کوئی خوشی نہیں لے کے آیا, اور وہ بس ان کو چاہیے 2-4 کپ کافی کے اور پئیں. یہ کہ اس پورے ملک میں چاہے وہ کوئی پارلیمنٹ میں کچھ ہو رہا ہے, سپریم کورٹ کچھ میں ہو رہا ہے, ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر کچھ ہو رہا ہے, ہر بندہ ہی نواز شریف کی خوشی کے لیے کوشاں ہے. نہیں, ہر پاورفل آدمی اور امیر آدمی, عام آدمی جو ہے 22 کروڑ کا ملک ہے, 23 کا, اس میں 18 کروڑ تو نہیں ان کے بارے میں بات. نہیں مل رہا جی پینے کا, آٹا آپ کو نہیں مل رہا اس ملک, مطلب آپ دیکھیں کیا مہنگائی کی سچویشن ہے. پیٹرول 300 روپیہ لیٹر ہو گیا ہے, نیئرلی جسٹ انڈر 300. تو آپ دیکھیں نا حالات, یہ وہ مسائل راجہ صاحب, یہ ہیں ہمارے مسائل, اب کیا ہم کریں. لیکن حل کیا ہے؟ نواز شریف جی خوش کرنا ہے. اللہ خیر کرسی, اللہ کو خوش کرنا ہمارا مقصد ہونا چاہیے. یہ پیچھے سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے, یہ آپ کو میں نے جھنڈا دکھایا, لہرا رہا ہے آج بھی, اور انشاءاللہ جلد آئین اور قانون کا جھنڈا بھی لہرائے گا. اجازت دیجیے, اینڈ اسٹے ٹیون ٹو آور چینل, کیونکہ مین سٹریم جو ہے وہ آپ کو خبر نہیں دے گا, خبر ہم آپ کو دیں گے. اللہ نے کے بعد.